انسان کا کمال یہ نہیں کہ وہ نہ گرے، کمال تو یہ ہے کہ گرے اور اٹھ جائے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ذیشان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا چینل ذیشان AK۔ کہانیاں ایک مشکل بات کو دلچسپی اور آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، موٹیویشن کے لیے ہوتی ہیں، بڑی بات کو چند جملوں میں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کہانیوں کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں ایک کہانی کامیابی کی ہے۔ آج دنیا میں کامیابی کے موضوع پر جتنے بھی تحقیق ہوئی ہے، اس سے پتہ لگا کہ دنیا کی بہترین و معاون کتاب اگر کوئی ہے تو وہ کامیابی کی کہانی ہے۔ 1000 کتابیں ایک طرف اور ایک فرد کی کامیابی کی کہانی ایک طرف۔ کامیابی کی کہانی میں طاقت یہ ہوتی ہے کہ اسے سننے کے بعد کئی لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں تحریک آ جاتی ہے، اور وہ تحریک اس معیار کی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص معذور ہو، زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہو، مشکلات اور پریشانیاں ہوں، لیکن وہ ان سب کے باوجود کچھ کر کے دکھا دے۔ دنیا میں غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری بننے کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، کسی بھی پیشے میں ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہیں، تو سب سے پہلی چیز رویہ اور دوسری مہارت ہے۔ ہمیں غیر معمولی بننے کے لیے پہلے اپنے رویے میں خود تبدیلی لانی پڑے گی۔ ہمیں کامیاب کہانی بننے کے لیے ایک اچھا موٹیویٹر بننا ہے۔ اگر ہم اچھے موٹیویٹر نہیں بنتے تو پھر کبھی بھی غیر معمولی استاد نہیں بن سکتے۔ موٹیویشن دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے خود موٹیویٹ ہوں، تبھی دوسروں کو موٹیویٹ کر سکیں گے۔ جب آپ کے پاس آپ کے کام کرنے کی وجہ تنخواہ نہ ہو بلکہ کوئی مقصد ہو تو پھر آپ موٹیویٹر ہیں، کیونکہ تنخواہ تو بہت چھوٹی شے ہے، یہ کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن موٹیویشن تنخواہ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو اٹھاتی ہے، لے کر جاتی ہے، گرمی برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے، قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور آپ بہت کچھ کر گزرتے ہیں۔ پہلے موٹیویشن لیجئے پھر دیجئے۔ میرے پاس موٹیویشن ہے یہ کہنا بہت آسان ہے۔ ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، انداز رسول اپنانا بہت مشکل ہے۔ آپ انداز رسول اپنائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تپتی دھوپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی عورت سے بات کرتی ہے جو ذہنی طور پر اپاہج ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا۔ معذور بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ اصل میں عملی طور پر عاشق رسول ہیں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جنہیں شعور ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احسان کرنے کا مزہ وہاں آتا ہے جہاں پر کسی کو شکریہ کا بھی شعور نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے دے تو پھر اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی قدرتی قوانین سے متاثر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عام لوگوں سے زیادہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا صلہ اس مخلوق نے نہیں دینا، صرف اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اس کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ عقل والے پر لازم ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اپنائے۔ جب آپ کسی معذور بچے یا بالغ کے ساتھ خلوص سے بات کرتے ہیں، اس پر شفقت برتتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اچھا برتاؤ اپناتے ہیں، تو اس سے آپ کی روحانی قد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم روحانیت کرتے رہتے ہیں، باب تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہی بار والی بننے کا موقع گوا دیتے ہیں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی روتے بھی ہیں۔ زبان پر شکوہ رہتا ہے، یوں کام کا لطف حاصل ہوتا ہے اور نہ اجر ملتا ہے۔ یہ عادت بنائیں کہ ہم نے موٹیویٹ رہنا ہے، اپنا رویہ بہتر اپنانا ہے، خوش دلی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ خوش دلی سے کیا ہوا کام بہت اثر رکھتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ قابلیت پیچھے رہ جاتی ہے، خلوص آگے آ جاتا ہے۔ اگر آپ خلوص والے ہیں، چاہ والے ہیں، نیت والے ہیں، تو پھر آپ کا اجر بڑھ جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ خلوص کا صلہ آخرت میں ملے گا، لیکن آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں برکت کی صورت میں بھی ملے گا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے کاموں میں برکت آ جائے گی، کام صحیح ہونے لگیں گے، سکون ملنے لگے گا۔ بہت سے لوگ بہت بڑے کام نہیں کرتے، انہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کے پیچھے خلوص اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کا اجر کا اثر یہ کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔
ان کے بہت سے کام خود ہی ہونے لگتے ہیں، ان کے بچے باادب ہو گئے، ان کے رشتے بآسانی ہو گئے، ان پر کبھی محتاجی نہیں آئی، وہ سکون کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جبکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، شہرت بہت ہے، کامیابیاں ہیں، لیکن زندگی میں سکون اور برکت نہیں ہے۔ انہوں نے کام تو وہی کیے، لیکن کام کے پیچھے نیت وہ نہیں تھی جو برکت ڈالتی ہے۔ ہم کام کے سائز کو بڑا نہیں کر سکتے، ہم اپنی ہمت کے مطابق کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے موجود نیت کو بہت بڑا کیا جا سکتا ہے۔ بابا فیروز کہتے ہیں، دنیا میں کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کاموں کی نیت کاموں کو بڑا بناتی ہے، کاموں کی نیت کاموں کو چھوٹا بناتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت چھوٹا ہو، اور ممکن ہے موچی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑا مقرب ہو۔ اگر ہم اپنی نیت کو انقلابی نیت بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کہانی بنانے کا موقع دیا ہے، کہ وہ جسے دنیا کچھ نہیں سمجھتی، ہمیں اسے کچھ بنا کر دکھانا ہے، اسے اس قابل کرنا ہے کہ وہ زندگی کے بوجھ خود بھی برداشت کرے۔ نک وائچیچ وہ شخص ہے جو دنیا کے 10 مقبول ترین ٹرینرز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی نہ ٹانگیں ہیں اور نہ بازو ہیں۔ جو بچہ کسی چیلنجز کا شکار ہے، اگر وہ اس کی ویڈیو دیکھے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ اسے بہت زیادہ انرجی اور موٹیویشن ملے گی۔ You have the gift of growing. Battle after battle, you need to understand you will get through this. That's the power of hope. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کے کام سے متعلق دنیا میں جتنا کام ہو رہا ہے اسے ضرور دیکھیں اور سیکھیں، کیونکہ جب کام آتا ہے تو آدمی خوشی خوشی کرتا ہے، لیکن کام نہ آتا ہو تو بددلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تھپکی زندگی بدل سکتی ہے، کندھے پر دی ہوئی تھپکی کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ خامیاں نکال کر جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اسے مت ماریے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک جملہ گولی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ توپ کے گولے سے زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ کہی گئی بات کسی کو اڑا کر رکھ سکتی ہے، اس لیے کسی سے منفی بات مت کیجیے۔ اگر پڑھایا نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن بچے کو پیار اتنا کریں، اتنے خلوص کے ساتھ پیش آئیں، اتنا رویہ اچھا ہو کہ بچے کی زندگی بدل جائے۔ حسن البنا سے کسی نے پوچھا، آپ اتنے بڑے عالم ہیں لیکن آپ کتابیں تصنیف کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، میں کتابیں تصنیف نہیں کرتا، میں انسانوں کی تصنیف کرتا ہوں۔ میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہوں جو پھر یاد رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا استاد آیا تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ حسن البنا ایک ایسے استاد تھے جو شراب خانے میں جاتے تھے تو شرابیوں سے کہتے تھے کہ 2 منٹ میری بات سنو۔ وہ 2 منٹ بات سنتے تھے، گلاس گرا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے ہماری زندگی بدل دی۔ آپ کا رویہ ایسا ہو کہ جس کے بازو نہیں ہیں اس پر لگ جائے، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس میں ہمت اور جان اتنی آ جائے کہ وہ دنیا کو دیکھ کر کہے کہ میں اس دوڑ میں دنیا کو ہرا کر دکھاؤں گا۔ وہ بے بانگ دہل اعلان کرے کہ میں ثابت کروں گا کہ ٹانگوں اور بازوں کے بغیر بھی بہت کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، آج کے لیے اللہ حافظ۔